اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، تقریباً 3 سے 4 دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ، لیکن حکومت پاکستان کی جان بوجھ کر توجہ نہیں کر رہی، چونکہ ان کے اہداف میں سے شاید یہ ایک ہدف ہو سکتا ہے کہ اسلام کو ہم تو گرا نہیں سکے، تو چلو یہ نام نہاد جو قرہ حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو ایک درندہ شکل صفت انسان جو ہیں، وہ ایک اپنے آپ کو قاری کی شکل میں بھیس میں ڈال کے مدارس میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر قرآن کی تعلیم کے نام پر بچے کو مار مار کے مار دیتے ہیں۔ تو چلو یہ وہ کام خود ہی کر رہے ہیں، اس میں ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ آج سے پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ لوگ یا بچے مار کھاتے تھے اساتذہ سے، تو وہاں پر اس ٹرینڈ کو ختم کیا گیا اور باہر اسکولوں کی ایک بڑی سی تختی لگوائی گئی جہاں پر یہ لکھا تھا مار نہیں پیار۔ تو یہی اطلاق مدارس پہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن قصداً نہیں کیا گیا، اور اس کی وجوہات میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور جو سب سے بڑی آج کی آپ یہ سمجھ لیں پنچ لائن ہے، یا جو میرے دل کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس دین کو آپ مار مار کے سکھائیں گے، وہ دین یا وہ شخص بڑا ہو کے کیسے امن کی بات کر سکتا ہے؟ جس کو آپ نے ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، تھپڑوں سے، مکوں سے، لاتوں سے مارا ہو، اور مار کے وہ اللہ کی کتاب سکھا رہے ہیں، وہ کیسے بڑا ہو کہ شخص جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دے گا؟ 90% سے 80% حفاظ جو ہیں وہ قرآن بھول جاتے ہیں، وہ اسی سبب چونکہ وہ انہیں یاد کرنا ہی نہیں چاہتے، انہیں زبردستی جبرن، کیا یہاں پر ہراسگی نہیں آتی؟ کیا یہاں پر جبر نظر نہیں آتا ان کو؟ کیا یہاں پر ان کو بچوں کی فری ول جو ہے وہ مایوس ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ لیکن چونکہ یہ غریب کے بچے ہوتے ہیں، یہ ایک متوسط طبقے کے شخص کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے ہاں یہیں پر مریم نواز کا کوئی پوتا توتا ہوتا یہاں پر، یا نواز شریف کا کوئی لگتا ہوتا، یا کسی بڑے امیر زادے کا کوئی شخص بچہ ہوتا، تو پھر میں دیکھتا پورے پاکستان میں تہلکہ کس طرح نمچتا۔ لیکن اب چونکہ اس مولوی کے پیچھے ایک باقاعدہ پوری ایک جماعت ہے، اور وہ بھی اسلامی جماعت ہے، تو اس لیے ان کا کچھ بگاڑ نہیں کوئی سکتا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا اس واقعے کا سبب کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس مدرسے میں کس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے اور کس معیار کے استاد ہیں۔ مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مدرسہ جو گلی محلے میں کھلا ہوا ہے، قاری نے کھولا ہوا ہے، میں اپنی ذاتی آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ہمارے قریب ایک مسجد ہے، وہاں پر میں نماز پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے ایک دم میں ڈر گیا اور بڑی تیز آواز آنا شروع ہو گئی مار دھاڑ کی، اور میرے پاس ہی بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسی نماز میں نے ختم کی تو میں بڑے غصے سے گیا قاری کے پاس، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم بچے کو پائپ سے مار رہے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بے شرم کے اندر بے شرمی نہیں آئی کہ وہ یہ کہے کہ جی معذرت مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ، یہ وہ کہہ رہا آپ کون ہیں، جائیں جا کے جس کو کمپلین کرنی کریں۔ میں حیران ہو گیا کہ یار اندازہ لگاؤ کیسی ہنڈا گردی مسجدوں میں کھلی بھی انہوں نے، ان کو شرم نہیں آتی بے شرموں کو کہ بچوں کو مار مار کے یہ دین سکھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں امن کی بات کریں۔ یہ طبقہ، یہ دین کو حاصل کرنے والا طبقہ، جب تک اس کے ساتھ آپ محبت پیار شفقت نہیں اختیار کریں گے، آپ کبھی بھی معاشرے میں امن نہیں قائم کر سکتے۔ دوسری بات جو ہم چیز نہیں دیکھتے، وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کوئی مستند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ جس طرح مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یا بڑے بڑے علماء ہیں، یہ جس طرح جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، نعیمیہ ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں، ایسا کوئی مستند مدرسہ ہے یا نہیں، اس پہ تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے بس وہ گلی محلے کے چھوٹے آوارہ گردوں جو دہشت گردوں نے کھولے ہوتے ہیں مدارس، ان میں داخل کروا دیتے ہیں، ہمارا بچہ مار کھا گیا تو مر جاتا ہے، تو یہ بڑا ہو کے وہ بدماش بن جاتا ہے۔ بہت کم میں نے حافظ دیکھے جو بندے کے پتر بنتے ہیں، وگرنہ جتنے بھی حافظ ہیں نا، ان کو دیکھنے سر وہ پھر
آ تو چکی ہوتی انہوں نے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں بیٹی کا یا بیٹے کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ بڑی توجہ کرتے ہیں، مطلب اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اس لڑکے کی جہاں پہ جاب کر رہا ہے وہاں سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جہاں پہ وہ رہتا ہے اس محلے سے ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ یہ 5-6 چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنا بیٹی کا یا بیٹے کا جو رشتہ دے رہے ہیں وہ کس طرح کے شخص کو دے رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو ہم اس مولوی کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں دیکھتے۔ یہ گاؤں سے اٹھ کے جاہل لوگ آئے ہوتے ہیں، صرف انہوں نے 4 قرآن پاک کی آیتیں یاد کی ہوتی ہیں، اور وہ آ کر مدارس میں، یہاں بڑے بڑے مدارس میں پڑھانے لگ پڑتے ہیں۔ یہاں کے جو مدارس کے معتمم ہیں وہ اس لیے ان کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دینے تنخواہ نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں چلو یار فری کھاتا روٹی پہ ملا ہوا ایک بندہ تو وہ پڑھائی جائے۔ تو پھر جب ایک ناقص شخص کے ساتھ، ایک ایسے جاہل شخص کے ساتھ آپ اپنے بچے کو جوڑیں گے کہ جس کو مینرز ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، جس کو نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے، تو وہ پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس سے۔ 4 نمبر پر قرآن پاک کو حفظ کروانے کے حوالے سے میری رائے بالکل مختلف ہے۔ قرآن پاک یاد کرنا اچھی بات ہے، وہ آپ یاد کریں، اس کے خلاف میں نہیں ہوں، لیکن میں 100% اس پہ حق میں نہیں ہوں کہ لوگ قرآن پاک حفظ کریں۔ میں 100% اس چیز کے حق میں ہوں کہ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں۔ جہاں پر آپ 3 سال 4 سال لگا کے اپنے بچے کو مار مار کے ادموا کر کے اس کو قرآن یاد کرواتے ہیں، وہیں پہ 2 سال لگا کے کسی ایسے شخص کے پاس بھیجیں کہ جو تفسیر پڑھا سکے، جو قرآن پاک کے رموز سمجھا سکے۔ اور یہ کم سے کم جو معاملہ ہے یہ 15 سال کی عمر کے بعد شروع ہو۔ 15 سال سے پہلے تو گھر میں تعلیم دے ہر شخص، خود ہر فرد اس قابل ہو کہ وہ اپنے بچے کو گھر پہ تعلیم دے، وہ قرآن کی ہو، وہ حدیث کی ہو، وہ فقہ کی ہو، وہ بلاغت کی ہو، وہ شعر و شاعری ہو، وہ ادب ہو، وہ خوشنویسی ہو، کچھ بھی ہو۔ 15 سال کی عمر تک آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں بٹھائیں، اور گھر میں بٹھا کے گھر میں یہ علوم سکھائیں۔ ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی ہوئی ہے۔ وہ آپ غزالی کو اٹھا لیں، بخاری کو اٹھا لیں، مسلم کو اٹھا لیں، یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے اسلاف جو ہیں وہ سب نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا یہاں پر والد جو ہے وہ بچے کا وہ خود ہی جاہل ہے، تو وہ پھر اب اس کی مجبوری ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کے کچھ سولوشنز میں نے نوٹ کیے ہوئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس پہ سخت اسٹرکٹ ایکشن لے۔ اور میں نے پھر وہی بتایا، چونکہ اس میں نہ کوئی حکومتی مفاد ہے، نہ کوئی TRP ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے کو لوکل ہی رکھا گیا ہے۔ ایک لوکل لڑکے آپس میں جا کے ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، ان سے پوچھ گچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہر شخص جو ہے وہ پڑھانے کا حقدار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حافظ ہے تو وہ اپنے سر پہ، مطلب ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا اپنا ایک نیک عمل ہے۔ تو ہمیں ہر شخص جو حافظ ہے اس کو قاری نہیں بنانا چاہیے۔ ایک حکومت کا ایک ٹیسٹ رکھے جس کے اوپر وہ کچھ چیزوں کو میئر کرے۔ اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ اس کی اخلاقیات کو دیکھا جائے۔ نمبر 1 اس کا ذہنی ٹیسٹ کیا جائے، اور اس کی پھر قوت برداشت کا ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ برداشت کتنا کر سکتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر جو قرآن حضرات مارتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپو لوز کر جاتے ہیں اپنا۔ خیر یہ تو آدھا ظاہری بات ہے، میں نے وہی پھر بات آ جائے گی کہ مار کے جب یہ دین سیکھیں گے تو مار کے دین سکھائیں گے نا، آپ پیار سے سیکھیں گے تو آپ پیار سے دین سکھائیں گے۔ مدارس سب کے سب گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ انڈر ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ سطح کے اوپر مدارس کھولیں، گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی سد باب کرے، وہاں پر لوگ ایسے لے کر آئے جو تعلیم یافتہ ہوں، جو پڑھ لکھے ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، اچھے علاقے سے ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہی حرکات و سکنات دیکھنے کے بعد جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار یا انٹلیکچوئل پرسنز ہیں، جو امیر لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو MBBS کروا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کسی نے کسی کو انجینئر بنا دیا، BS کروا دیا، کوئی CS کروا دیا، اس طرح کی ڈگریز میں وہ کمپیوٹر کے بھیجنے، کیونکہ ان کے نزدیک یا ان کو یہ بتایا گیا ہے، گائیڈ کیا گیا ہے کہ دین کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر آ جا کے وہی محلے کا یا غریب ایک گاؤں کا ایک شخص بچ جاتا ہے جس کے ماں باپ کہتے ہیں چلو 2 ٹائم دی سانو روٹی تو لبے گی، تو وہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ قاری مار مار کے پڑھا دیتا اس کو، پھر وہی روٹی وہاں سے وہ کمانے کے لیے مار مار کے آگے روٹی کمانے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ تو میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ تمام مدارس کا سروے کیا جائے، وہاں پر تمام قرہ حضرات کی پہلے تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ یہ کن علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت حیثیت کیا ہے۔ صرف قرآن پاک حفظ کر لینا کوئی احسان نہیں کسی کے اوپر،
یہاں پہ حافظ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پر اتنے بڑے بڑے فقی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ویلیو نہیں بنا رہے آپ. ان کی یہ جو 2 ٹکے کے لوگ گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں اور 4 آیتیں یاد کر لیتے ہیں, مطلب پھر وہ فقی تو گیا نا, وہ اس کو تو ختم ہو گیا, اس کی تو کوئی ویلیو نہیں. پھر جو ایک مفسر بیچارہ اتنی محنت سے اتنے علوم حاصل کرنے کے بعد تفسیر کو سمجھتا ہے اور آگے سمجھانے کی قابل ہوتا ہے, اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. اس کے پاس بھیجے, ایک مفتی کے پاس بھیجے, تاکہ وہ فتویٰ سیکھے, تاکہ بچہ آپ کا دین کے مسائل حل کرنا سیکھے. وہ حفظ کروا لیتے ہیں, طوطے کی طرح رٹا دیتے ہیں, نہ اس کا کوئی سوسائٹی میں امپیکٹ ڈال سکتا ہے, نہ اس کا کوئی اپنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ 4-5 سال بس اسکول میں جاتا ہے تو اس کی نیچر ہی بدل جاتی ہے, وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے, بات ختم. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو حفظ کر پاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بہت بہت اس سے شاذر ناظر ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کو پھر اس طرح یاد بھی رکھتے ہیں. اور یاد رکھنا, میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. جب ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ نہیں ہے. ثواب اور بڑے طریقوں سے مل جاتا ہے. سر آپ قرآن کے اوپر سارا ثواب نہ لا کے پھینکا کریں. قرآن پاک یہ ثواب کے لیے نہیں آیا, معذرت کے ساتھ, نہ ہی قرآن پاک یہ رٹے مارنے کے لیے آیا. قرآن پاک امپلیمنٹیشن کے لیے آیا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ یہ اگر وہ یہودیوں کو اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کال کیا, انہوں نے کہا اگر یہ تم تورات کو سوسائٹی کے اندر لاگو نہیں کرتے تو تم لست علی شیء, تم کسی شے کے اوپر نہیں کریں گے. اس کو آپ نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھائیں گے آگے لوگوں کو, کوئی فائدہ نہیں. اس کو قرآن پاک کے سیکھنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا اور آگے سکھانے کا حکم دیا, یاد کرنے کا کسی کو کوئی حکم نہیں دیا. اب وہ عربوں کی بات کرتے ہو بھائی, وہ تو ایک چلتے ہوئے کوئی 250 شعر پڑھ دیتا تھا, وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے تھے. ان کا تو حافظہ ہی بڑا زبردست تھا. ہمیں تو پرسوں کی روٹی نہیں یاد رہتی ہم نے کیا کھائی تھی. تو یہ میں معذرت کے ساتھ حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کو سیریس لے, اور اس کو سیریس نوٹ کے اوپر دیکھتے ہوئے بچوں کی بقا کے لیے اور خاص طور پر دین کی بقا کے لیے, کیونکہ اگر ایسے جاہل لوگ آئیں آگے اور ایسے جاہل ملاؤں نے دین کو پھیلانے کی کوشش مزید کی, تو سرکار پہلے دین تو جہاں سے جا چکا ہے, لیکن جو اس کے اثرات ہیں کم سے کم وہ تو بچ جائیں نا. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.